بچوں میں نیبولائزیشن یعنی مشین کے ذریعے بھاپ دلوانے کا عمل۔ کیا بچے کو اگر نیبولائز کروایا جائے تو اس کی عادت بچے کو پڑ جاتی ہے؟ کیا اس کے فوائد یا نقصانات زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف دمہ یعنی چھاتی کی الرجی کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے یا اس کا کوئی اور بھی استعمال ہوتا ہے؟ نیبولائزر یعنی مشین کے ذریعے دوائی کو پھیپھڑوں تک لے جانے کا عمل۔ اس عمل کے دوران دوائی کو نیبولائزر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس مشین میں ڈالا جاتا ہے جو کہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہوتی ہے اور اس کے ذریعے دوائی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پانی کے دانے جن کو ہم ایروزولز کہتے ہیں سانس کے راستے مریض کے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں جا کر وہ دوائی ڈائریکٹ ایکشن کرتی ہے اور جو پھیپھڑوں میں ریشہ میوکس یا سانس کی نالیوں میں سکڑاؤ ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیبولائزیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے کیا استعمالات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ مریض جن کو چھاتی کی الرجی، دمہ، کھانسی ہوتی ہے، چسٹ سے آوازیں آتی ہیں، سیٹیاں بولتی ہیں یا بار بار کھانسی کا عمل ہوتا ہے، اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بچے جن کو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جیسے نمونیا اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کی نالیوں میں سکڑاؤ آتا ہے تو وہاں پر بھی نیبولائزر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سانس کی نالیوں کو پھیلایا جائے اور اس کے اندر میوکس یعنی ریشہ کم ہو اور چھاتی کی کھڑ کھڑ کم ہو۔ یا وہ بچے جن کو ہائپر ایکٹیو ایئر ویز ہوتے ہیں جن کی بچپن میں بار بار چھاتی خراب ہوتی ہے اور بار بار کھانسی ہوتی ہے، ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیبولائزیشن صرف دمے کی بیماری کے استعمال کے لیے نہیں ہے، اس کے اور بھی استعمالات ہیں۔ یعنی اگر کسی بچے کو یہ نیبولائز کیا جاتا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اس بچے کو دمے کا مسئلہ ہے، اور بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں۔ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ پہلے جو آپ دوائی کھائیں گے وہ سیدھی پھیپھڑوں میں نہیں جاتی، پہلے وہ معدے میں جاتی ہے، وہاں سے جذب ہوتی ہے، خون میں آتی ہے، خون سے پھر پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے اس میں جو دوائی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے جو ڈائریکٹ ایکشن کرتی ہے جس کے ذریعے جلدی رسپانس آتا ہے، سانس میں جلدی بہتری آتی ہے۔ سانس کی نالیوں کو یہ خشک نہیں ہونے دیتی کیونکہ اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ڈرائینس نہیں ہونے دیتی خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ اور جن بچوں کو یا بڑوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ علامات آ رہی ہوتی ہیں چھاتی رکنے کی تو اس سے جلدی رسپانس آتا ہے کھانے والی دوائی کی نسبت سے۔ اب بات کرتے ہیں کیا اس سے کوئی نقصانات بھی ہیں۔ جب بھی نیبولائزر کا استعمال کریں اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اس میں جو ادویات ڈلتی ہیں وینٹولین، اٹم وغیرہ جو بھی ادویات ڈالیں عمر کے حساب سے، وزن کے حساب سے ان کی خاص مقدار ہوتی ہے، اسی مقدار میں ہی اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اکیلی دوائی کبھی بھی استعمال نہ کریں، اس کے ساتھ NS واٹر کو ڈیلیوٹ کر کے استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوائی کو پتلا کر کے استعمال کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوائی کو خود سے استعمال کرتے ہیں، زیادہ مقدار میں قطرے ڈال دیتے ہیں یا ملی لیٹر میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اگر دوائی کا اوور ڈوز ہو تو اوور ڈوز سے بچنا ہے۔ کیا چھوٹے بچوں میں بھی نیبولائزر کا استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بالکل، 1 سال سے کم بھی عمر کے بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو اس کی ادویات ہیں وہ لازمی ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کریں۔ اگر آپ خود سے نیبولائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2.5 ml سمپل NS واٹر لے لیں، اس میں وینٹولین سولوشن کے 10 ڈراپس مکس کر لیں، صبح دوپہر شام نیبولائز کروا سکتے ہیں۔ کیا بچے کو اگر ایک بار نیبولائز کروایا جائے تو بچے کو اس کی عادت ہو جاتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے بچے کو جب بھی ریشہ یا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ 8 سے 10 دن تک اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عموماً اس کو لمبے عرصے تک استعمال نہیں کیا جاتا۔